یاد نہیں کرتے کہ پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات نہ کریں وہ بات نہ کریں. پی ٹی آئی نے ہمیشہ مطلب اس سارے سچویشن میں پچھلے 1.5 سے 2 ہفتے میں بتایا فلسطین پہ پی سی ہوئی, شامل ہوئے نہیں ہوئے. اپنی جب وہاں پہ انہوں نے گرینڈ جرگہ بلایا تو باقی سیاستدانوں نے سیاست کا, سمجھداری کا, دانشمندی کا مظاہرہ کر کے وہ ان کے پاس گئے. وہ نہ چاہتے تو نہ جاتے نا ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو. میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو. آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے, گزشتہ کئی ہفتوں سے پورے ملک میں ایک بات چل رہی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے. اس میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ بڑے واضح تھے اور اس کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو, انہوں نے بڑا متحرک کردار بھی ادا کیا ہے. اور اس وقت جو مسودہ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا, وہ کمیٹی میں پیش کر دیا گیا ہے. حالانکہ اس پہ اتفاق نہیں ہوا, لیکن پیپلز پارٹی اور حکمراں جماعت جو ہے مسلم لیگ نون, اس کے مسودوں کے نکات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. جبکہ جے یو آئی جو ہے اس کا بھی مسودہ آنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے آج جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, جس کا اجلاس جو ہے وہ 17 اکتوبر کو ہوگا, یعنی ایس سی او ختم ہوگی اس کے بعد ہوگا, اور اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے تو میں جاوید سمرو سے بات کروں گا. جو چیدہ نکات سامنے آئے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مسودوں کے حوالے سے, جاوید سمرو دونوں جو مسودے سامنے آئے ہیں اس میں وفاقی آئینی عدالت کا ایک جو ہے وہ ڈھانچہ بتایا گیا ہے, تجویز کیا گیا ہے. جو پیپلز پارٹی ہے وہ 5 رکنی کہہ رہی ہے, اور مسلم لیگ نون کا جو آ جایا اس میں 7 رکنی بتایا گیا ہے. تو دونوں میں کیا ڈیفرنس آپ دیکھتے ہیں, وفاقی سطح پر جو ہے وہ آئینی عدالت اور پھر صوبائی سطح پر آئینی عدالت؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو شروع سے موقف ہے کہ صوبوں اور وفاق دونوں میں آئینی عدالت ہونی چاہیے. انہوں نے جو اپنا ڈرافٹ بنایا اس کے اندر انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کمیشن آف پاکستان, جس کے اندر اس کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے اندر جس ججز مقرر ہوں گے اس کا جو طریقہ کار انہوں نے بتایا. اور آج جو حکومتی سطح پر جو کمیٹی کے سامنے ایک مسودہ آیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے واضح طور پر یہی بات کی. لیکن میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتاؤں اپنے ویورز کو کہ پیر کو بھی اسی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ 3:30 بجے طلب کر لیا گیا ہے. اب پیر کو یہ کمیٹی دوبارہ بیٹھے گی. اس پر آنے سے پہلے تھوڑا سا ایک چیز بتاؤں کہ آج کے دن ہوا کیا. صبح تو 12 بجے کمیٹی تھی, کمیٹی ہوئی, اس کے بعد پھر اس کمیٹی کے اندر جے یو آئی نے اپنا ڈرافٹ پیش کیا, پیپلز پارٹی پیش کر چکی ہے, کامران مرتضیٰ نے بات کی کہ جی ہم نے اپنا دے دیا ہے. تو اب باقی چیزیں ہو یا نہ ہو, اس بات پر یہ ضرور اتفاق ہو چکا ہے کہ جی ایک کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو سننے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی ہلچل ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو, لیکن جے یو آئی کا موقف تھوڑا سا الگ سامنے آ چکا ہے. وہ ہمیں آلریڈی پتہ بھی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز اتنی زیادہ جو ہیں وہ پینڈنگ میں نہیں ہے, لہٰذا ایک بینچ بنا دیا جائے. یعنی 150 کے لگ بھگ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 200 کے قریب پٹیشنز ہیں, اس کو بنا دیا جائے ایک بینچ, جسے شرعی اپیلیٹ بینچ ہوتا ہے, شریعت اپیلیٹ بینچ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں, اس طرح کا بنا دیں. تو کسی حد تک 50-50% یہ بات ایک دوسرے کے قریب وہ آ چکے ہیں. اب اس کا فائنل کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم رہے گی, جے یو آئی اپنے موقف پر قائم رہے گی. اس کے اوپر پھر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جا کے زرداری ہاؤس میں پھر ملاقات کی, اس میں مرتضیٰ وہاب تھے, اس میں کامران مرتضیٰ صاحب تھے, اس میں سید نوید قمر صاحب تھے, اور شری رحمان صاحبہ کی بھی باتیں سننے میں آ رہی اس میں تھی میٹنگ میں. وہاں پہ بھی کامران مرتضیٰ جو اکیلے ون مین شو ہیں جے یو آئی کی طرف سے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پر یا ان کے ڈائریکشنز پر یہ تمام ترامیم جو ہیں وہ کر رہے ہیں, پورا ڈرافٹ بنا رہے ہیں. ایک طرف 3 سے 4 بندے ہیں, دوسرے طرف اکیلے کامران مرتضیٰ ہیں, اتنے سینئر وکیل ہیں, سپریم کورٹ بار کے صدر رہے. وہ اس حوالے سے یہ موقف رکھتے ہیں کہ نہیں جی ایک بینچ ہونا چاہیے, کورٹ نہ ہو, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے, جو سمجھ آ رہی ہے بات وہ یہی ہے کہ جی آپ اس صورتحال کو اتنا خرچہ بڑھ جائے گا, ایک الگ سے ادارہ پیدا ہو جائے گا, ادارہ ہوگا تو 2 اداروں کے درمیان ٹسل بہت زیادہ ہو جائے گی, پھر ہر بندہ کچھ اور سوچے گا, دوسرے ادارے کا بندہ کچھ دوسری چیزیں سوچے گا, تو صورتحال خراب ہو جائے گی. لیکن پیپلز پارٹی بضد ہے. اب دیکھیں پیر کو پھر جب دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے, اب کل کا دن بیچ میں ہے, اب دیکھتے ہیں اس کو کیا پوزیشن بنتی ہے. تو ابھی فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتے.
اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتی ہے تو JUI کے مطابق تو زیادہ سچویشن ورسٹ ہو سکتی ہے. کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ 200 کیسز کے اوپر بنا رہے ہیں تو جو ہزاروں کی تعداد میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اندر کیسز پینڈنگ ہیں، جو سول ہے، کرمنل ہے، فیملی میٹرز ہیں، رینٹ لا کے میٹرز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، دیگر جو معاملات کے جو پینڈنگ ہیں جو 50,000 سے زائد ہیں، اس کے اوپر آپ کچھ الگ سے چیزیں کریں، یا پھر آپ ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں بڑھا دیں تاکہ بینچز زیادہ بنے اور وہاں پر یہ جو کیسے لوگوں زیادہ کے عام لوگوں کو فائدہ دینا ہے تو پھر اس طرح سے کریں. لیکن یہ ایک بات ہے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جی نہیں ہونا چاہیے، کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو صورتحال ابھی اسی طرح سے. اس سارے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو جو PTI کا کردار ہے وہ بڑا ایک یار نہیں علیحدہ کر قسم کا دیکھیں، ہے. پھر وہی دیکھیں بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک نہیں بات نہیں میری نہ سن کریں، لیں وہ نا. بات نہ کریں. PTI نے ہمیشہ مطلب اس سارے سچویشن میں پچھلے 1.5 سے 2 ہفتے میں بتایا کشمیر، اور معذرت چاہتا ہوں، فلسطین پہ APC ہوئی، شامل ہوئے نہیں ہوئے. شامل ہوئے. اپنی جب وہاں پہ انہوں نے گرینڈ جرگہ بلایا تو باقی سیاستدانوں نے سیاست کا اور سمجھداری کا، دانشمندی کا مظاہرہ کر کے وہ ان کے پاس گئے. وہ نہ چاہتے تو نہ جاتے نا ان کے ساتھ، لیکن جن کے دل میں تھوڑی بہت بھی پاکستان کے لیے سوچ ہے، پاکستان کی بھلائی کے لیے سوچ ہے، وہ ان کے پاس چلے گئے. آپ تو یار کشمیر فلسطین کے کاز کے اوپر بھی نہیں گئے، اور آج بھی آپ جب کمیٹی میں گئے ہو باہر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی یہ جو مسودہ ہے وہ عدالت کے اوپر ایک بمباری ہے، بمبارٹمنٹ ہے. بھائی ابھی تو لیکن مسودہ پیپلز پارٹی کے مسودے پہ تو بڑی ساری چیزوں پہ وہ خوش بھی ہیں. نہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کی طرف اگر آپ دیکھیں، جو میں نے پہلے بات کہی، تو JUI کے ون مین شو ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور مولانا صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں کامران مرتضیٰ صاحب، کیونکہ وہ JUI کے اندر سینئر وکیل ہیں، بار کے صدر رہے ہیں. میں دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں، تو وہ ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں، تو وہ تمام بریفنگ وغیرہ مولانا صاحب کو دے رہے ہیں. تو اس حساب سے جا کے کسی حد تک دیکھا جائے تو ان کی بات ان کے مطابق بہتر بھی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ بننی چاہیے. اچھا بنے گی تو فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوگا. یہ چیزیں تمام حاصل کی جا رہی ہے، ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے کہ جی کتنے کیسز کون سے ہائی کورٹ کے اندر 199 کی جورسڈکشن میں پڑی ہیں وہ بتا دیں، کتنی پینڈنسی ہے وہ بتا دیں. تو اس طرف صورتحال بہت زیادہ جاری ہے. پچھلے دنوں ہماری بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ دیکھیں گے کہ جب بیٹھیں گے آپس میں تو یہ کہاں تک معاملہ جاتا ہے. تو ابھی دیکھنا ہے کہ کہاں تک کرتے ہیں، اور ابھی نون لیگ تھوڑا بہت اس میں بہت سائلنٹ ہے. انہوں نے بھی صحافیوں سے ملاقات ابھی تک کی نہیں. مولانا صاحب بھی جو ہیں وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر چکے ہیں اپنے رہائش گاہ پر. اب دیکھتے ہیں نون لیگ اس میں کیا کرتی ہے. اب کسی ایک نقطے پر تو آ کے پیپلز پارٹی اور JUI کٹی ہوئی ہے، نون لیگ ابھی دور بیٹھی ہوئی ہے. وہ ابھی دیکھ رہی ہے کہ ہوگا کیا، کس طرح سے یہ چیز سامنے آئے گی، تو وہ اپنی چیزیں سامنے لائیں گی. تو لیکن جو سینیریو نظر آتا ہے لیکن مجھے PTI کا یہ لگتا ہے میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں اس ساری سچویشن کے اندر PTI کا جو مطلب رول رہا ہے وہ اتنا قابل ستائش نہیں ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ جی ہاں آپ یہ کریں. بھائی آپ ایک ملک کی کاز کے لیے آئے نا. کون سیاست سا آپ ملکی کاز؟ مجھے یہ سیاسی بتائیں، اختلاف ہے نا. جو 15 اکتوبر کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جب آپ ہاں کے یار یہ پاس بھی ایک عجیب بات ہے، 1000 سے زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے، 200 سے 200 سے زیادہ جو ہے آپ وہ کے VVIPs ہوں VVIP گے، آ رہے ہیں آپ کے 12 پاس. سربراہ بالکل مملکت درست ہوں کہہ گے رہے ہیں آپ کے پاس، اور اور 15 آپ کو کیا کرنے جا رہے یہ ہیں؟ زیادتی کرنا. یہ میں اس پہ بطور جرنلسٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو احتجاج آپ سے کوئی حق نہیں چھینتا پاکستان کے آئین کے مطابق. آپ دن دوسرا کر لیں بھائی، اگر آپ کو شوق ہی ہے تو کر لیں نا. 15 کے بعد آئیں، 16 کو آئیں، 17 کو آئیں، 18 کو آئیں. آپ اگلے ہفتے آپ اتوار کو آ جائیں. اس ہفتے جو کل لیکن اتوار ہے، جاوید سمرو آپ کو میں بتا رہا ہوں اس دفعہ نہ کسی کو معافی ملنی چاہیے اور نہ معافی ملے یہ گی. آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا یہ رہا آپ ہوں. کہہ رہے ہیں نا. لیکن آئین نے ان کو احتجاج کا حق دیا، لیکن تاریخ غلط کی ہے. تاریخ غلط ہے، تاریخ میں اور اگر انہوں نے یہ احتجاج پاکستان کے کیا، خلاف ہے. یہ نہیں میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، اگر پاکستان تحریک انصاف نے 15 کو احتجاج اسلام آباد میں کیا تو پاکستان کی تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا عالمی سطح کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، آپ اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اس پہ ایک چیز میں مزے کی بات کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لوگ نہیں نکلیں گے. اس کی وجہ علی امین گنڈاپور صاحب آئیں گے نہیں، بالکل خاموش ہیں وہ وہ بالکل ایسے خاموش. ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں جیسے وہ ہمارے ہاں گاؤں میں نہیں کہتے ہیں نا. تھکے ہوں گے نا، ٹھیک ہے 12 اضلاع کا سفر وہ پیدل کر دیکھیں کے گئے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ شہد کھائی ہوگی، 2 دن میں جو یہ ہے نہیں وہ کہہ سکتا انہوں کہ نے شہد اس کے کھائی اندر. ہوگی. اچھا وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، ہم بطور کورٹ رپورٹر اور
ایک ان کے وکیل کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ اچھا ریلیشن رہا ہے، رہے گا بھی، وہ چپ ہیں۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب ٹویٹ کر کے یہ اعلان کر دیتے ہیں، اب سمجھ سے باہر ہے، مجھے میری سمجھ سے یہ اب بات ہے، اعلان بھی دیکھیں کیا ہے تو اس طرح سے جو ہائپ ہے وہ کریٹ نہیں ہوئی نہیں اور نہ ہونی بھی ہے۔ عمر ایوب اور جو ہے وہ نظر میری آتے نظر ہیں، میں میری عمر نظر میں ایوب نظر آتے ہیں، وہ صرف فوٹیج بناتے نظر آتے ہیں، تصویریں بناتے نظر آتے ہیں، اسلام آباد میں کوئی نہیں ہے، تو ان کا بیرسٹر دیکھو گور کوئی نہیں ہے، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں جھنگ سے جو ہیں شیخ وقاص اکرم وقاص صاحب، اکرم، وہ خود نہیں آئیں گے، ایم این اے کوئی نہیں ہوگا، تو آپ کس طرح کا احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ اسلام آباد کے کون ہیں؟ وہ عامر بغل صاحب، وہ آئیں گے۔ ایک ہو سکے تو وہ یہاں پہ ڈی چوک کے قریب، چائنا چوک قریب پہنچ کے نکل جائیں گے۔ اچھا سوال مجھے ہی یہ نہیں نہیں پیدا سمجھ ہوتا، آتی، یہ مجھے بتا دوں، اس کیس کے اس کا اندر سوال بھی، ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کیس کے اندر چلو آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے مار کھانی ہے نا، اتنا بڑا ایونٹ آپ سبوتاج کرنے آ رہے ہو تو پھر تو بخشا نہیں جانا آج چاہیے۔ آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات سنی، انہوں نے بالکل، کہا کہ پوری طاقت ریاست استعمال کرے گی اس کو روکنے کے لیے۔ وہ تو طاقت ریاست کا کام ہے، ایسی چیزوں کو روکنا ریاست کرے گی، لیکن جو میں سب سے بڑی بات آپ کو اس ٹائم بتا رہا ہوں، یہ ایک شرلی تھی جو پی ٹی آئی نے چھوڑی ہے 15 تاریخ کی، قیادت چپ بیٹھی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب چپ بیٹھے ہیں، انہوں نے جو احتجاج کرنا ہوگا نا، جو پی ٹی آئی کا اصل پولیٹیکل ایرینا ہے، جو سیاسی میدان ہے، سوشل میڈیا، یہ وہیں پہ رہیں گے۔ مجھے نہیں لگتا اس سے یہ باہر آ کر کوئی احتجاجی مظاہرہ کریں گے یا کچھ کریں گے۔ لیکن چلیں ہم بات کر رہے تھے آئینی، اب دوسری طرف نکل گئے، اسی پہ آتے ہیں آئینی ترامیم پہ۔ تو آئینی ترامیم میں مجھے جو لگتا ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ مان جائیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، اگر آئینی عدالت نہ بھی بنی تو کوئی مخصوص بینچ یا اس طرح کے کوئی نہ کوئی ڈھانچہ آ جائے گا۔ جس طرح کے خدشات، جس طرح کے تحفظات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی وہاں پہ بھی مشکل میں ہے، وہاں پہ بھی ان کے ایم این ایز کے حوالے سے ہے کہ وہ تو ووٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کمیٹی کے اندر جو بندے پی ٹی آئی کے بیٹھے ان میں ایک بیرسٹر گوہر ہی ہیں جو تھوڑا بہت قانون اور آئین کو جانتے ہیں، باقی تو ماشاءاللہ سیاست دان ہیں، بس انہوں نے تو آئین کی کچھ شکیں یاد کی ہوں گی، کیونکہ آرٹیکل 2 سے لے کر آرٹیکل 30 تک جو ہماری بنیادی انسانی اور شہری آزادی کے حوالے سے آرٹیکلز ہیں، میرے خیال سے ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ بیرسٹر گوہر چونکہ وکیل ہیں اور سینئر وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اعتزاز احسن ان کے جونیئر رہ چکے ہیں، تو وہی تھوڑا بہت کر رہے ہیں جتنی بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کمیٹی کے اندر جو آؤٹ پٹ ان کو قومی مفاد سامنے رکھتے ہوئے دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے، وہاں بھی وہ سیاسی جو اختلاف ہے وہ آگے لے کے چل رہے۔ خواجہ آصف نے آج بہت اچھی بات کی ہے، منسٹر آف ڈیفینس نے، کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کا بندہ باہر آ جائے، عمران خان صاحب باہر آ جائے، ہم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی کس طرح سے آئے گا باہر؟ لیکن آپ دیکھیں جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں، تو کون سا پاکستانی سیاستدان ہے یا کون سا ایسا بڑا لیڈر ہے جو جیل میں نہیں رہا؟ تو عمران خان صاحب کا جیل میں جانا کیوں ایک اور ایسا؟ یار فیصل صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ورکرز کہہ رہے ہیں جی انہوں نے تو سب سے زیادہ جیل کاٹی ہے سیاستدانوں میں سے، 1 سال ہو گیا کیا ان زرداری کا یہ صاحب، موقف ہے۔ کیا زرداری صاحب سے زیادہ جیل کاٹی؟ نہیں نواز شریف سے زیادہ جیل کاٹی ہے؟ نہیں نواز شریف کے سے زیادہ جو ہے وہ جلا وطن ہوئے؟ نہیں جلا وطن تو خیر یہ ہوئے ہی نہیں۔ محترمہ سے زیادہ انہوں نے مصیبتیں نہیں جھیلی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ جو ہے وہ مصیبتیں جھیلی ہیں، تو کیسے ان کا اتنا زیادہ ہو گیا؟ دیکھیں میں نے پھر وہی بات کروں گا، جب آپ کا پولیٹیکل ایرینا نہ ہو، سیاسی میدان نہ ہو، اور آپ اپنا سیاسی میدان صرف سمجھیں سوشل میڈیا کو، تو پھر وہاں پہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، کرنے دو کہ جی سب سے زیادہ جو ہے جیل کاٹی ہے ہمارے عمران خان صاحب نے، بھائی آپ بے شک کہتے رہیں، آپ کو تو وہ آج آپ سختی۔ کہتے ہیں کہ خواتین کو، مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت جو ہے وہ مریم نواز کے خلاف کیس بنایا گیا، کیا وہ سیاست میں تھی؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ سیاست کے اندر کیسز بنتے ہیں، اگر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف کیس بنے تو وہ بالکل غلط بنے تھے، میں بھی اس کا آئی وٹنس ہوں۔ محترم جج بشیر احمد صاحب کی عدالت میں ان کو میں نے پیش ہوئے دیکھا، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو پیش ہوتے ہوئے دیکھا، وہ جتنی پریشان ہوتی تھی اور وہ یہاں بھی یہی بات کرتی تھی، بھائی میرا نہ سیاست سے تعلق، نہ میں کبھی سیاست میں آئی، آپ نے مجھے کیوں گھسیٹا، ان کی غلطیاں ہیں، بھگتیں گے تو اور آپ کو ضرور اب خود بھگتیں گے۔ کاٹنا پڑ رہا ہے تو کیوں شور مچا رہے ہیں؟ جب دیکھیں جو فصل آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے تو صحیح، اب وہ فصل کاٹ رہے ہیں اور بڑی سمجھداری سے کاٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بس اس فصل کو جڑ سے اٹھا کے باہر پھینکنا، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ ٹھیک ہے آپ جیل میں ہیں، آپ جیل میں آپ کو جو ایک
سیاسی قیدی کو سہولیات ہیں وہ آپ کو تو تمام ملی ہوئی ہیں، بلکہ ماضی کے سیاسی قیدیوں سے زیادہ آپ کو آپ سہولیات کے ملی لیے ہوئی تو ہیں جو ایک پورا حکومت کہہ رہی ہے۔ کمپلیکس بنا کے دیا ہوا ہے 7 حکومت کروڑ یہی کہہ روپے رہی ہے، یس۔ ہاں وہی کہہ رہی ہے نا، کمپلیکس بنا کے دے دیا آپ کو ہر چیز ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو کردار موجودہ ایس سی او والے کانفرنس کے دوران آئے، مجھے بڑی افسوس ہوا، ان کو احتجاج کی کال نہیں دینی چاہیے تھی بھائی، کیا احتجاج کا کیا شوق ہے آئینی دو نا۔ ترامیم جو ہے وہ 25 اکتوبر سے پہلے ہونے جا رہی ہیں منظور؟ یار میں اس پہ تھوڑا سا انسرٹن ہوں، کیونکہ جو صورتحال جہاں تک گئی ہے نا، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ شاید 25 اکتوبر تک ہو، اور 25 اکتوبر بھی کوئی ڈیٹ نہیں ہے۔ 25 اکتوبر کو محترم قاضی فائزہ صاحب اب تو وہ کام ہی ختم ہو گیا نا، جو ایک خدشہ تھا کہ شاید وہ قاضی لیکن چیف آج جو جسٹس مسودہ آیا ہے، یار جو اس میں جو ہے آج جو وہ مسودہ اب آیا ہے حکومت کا جناب، وہ تو دیکھیں کہ جو چیف جسٹس ہوگا کانسٹیٹیوشنل ریٹائرڈ جج کورٹ کا، نہیں وہ کسی ایک ریٹائرڈ جج کو اپنے پاس اس اپنے بینچ پاس میں شامل یس۔ کر سکے گا یا اس کورٹ کے اندر۔ بھائی رستہ تو کھلا ہے قاضی صاحب کے لیے۔ اب قاضی صاحب اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ شامل ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس میں اپنا ٹینیور پورا کروں، جو میری ذمہ داری دی ہے وہ پورا کر کے میں آرام سے جاؤں، اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی پوری کروں۔ قاضی صاحب کا یہ موقف ہے، اور مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ جا کے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں گے، فیملی کے ساتھ جا کے اپنا بلوچستان میں گزاریں گے یا باہر جائیں گے، وہ تو ان کا رائٹ ہے نا، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ چلے بھی جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک شک بہت بڑی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کو پھر بھی لگے گی، اور وہی پی ٹی آئی کو شک مارے گی، نہیں بھائی یہ جو شک رکھی گئی ہے ریٹائر جج کی، اب تو نہیں، یہ ریٹائر جج کی شک جو ہے نا ان کے لیے رکھی گئی ہے۔ اب تو 25 کے بعد بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اب تو 25 ہو یا 25 کے بعد ہو، لیکن یہ کنفرم ہے کہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں۔ آئینی ترامیم تو پتھر پہ لکیر ہے، آج ہوتی ہے، 25 کو ہوتی ہے، 25 کے بعد ہوتی ہے، ہوگی ضرور، وہ آپ لکھ لیں۔ اب اس کا ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوگا، شکیں کتنی ہوں گی، کس طرح سے ہوں گی، اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے، اس لیے میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جی کتنی ترامیم ہوں گی۔ جب فائنل ڈرافٹ آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ خبر آپ اور ہم ان چند صحافیوں میں سے ہوں گے جو ہم اس کو بریک کریں گے، جی اتنے ہیں اور اس پہ بہت بہت جاری ہے۔ شکریہ جاوید سمرو۔ جاوید سمرو کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اور کچھ ہم آج ذرا زیادہ ہٹ گئے موضوع سے، احتجاج کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ایک پاکستانی کے جذبات ہیں کہ پاکستان میں اگر ایک اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور اس میں آپ خلل ڈالنے کی کوشش کریں تو یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہی کہا جا سکتا ہے، اور اس وقت جو بھی قیادت ہے چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی ہے، اسے ایک مدبرانہ سوچ جو ہے وہ اپنانی ہوگی، اور پاکستان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقار کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔